وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 66. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا قرآن سے ہم نے حقیقی فائدہ اٹھا لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلك لآیۃ لقوم یسمعون. اور اللہ نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز و شاداب کر دیا. بے شک اس میں نصیحت سننے والوں کے لیے نشانی ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 66. لفظی ترجمہ: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہیں چارپایوں کے اندر عبرت ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، لفظی ترجمہ دوبارہ سن لے. وَإِنَّ لَكُمْ، اور ہے تمہارے لیے، فی الانعام مویشیوں میں، لعبرہ عبرت، سبق حاصل کر سکتے ہو. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرسن ان کے گوبر اور خون کے درمیان، لبنن خالصاً خالص دودھ، سائغن مزیدار ہے پینے والوں کے لیے. سامعین اکرام، سورہ نحل توحید کے مضامین ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. اور کل کا جو سبق تھا بارش کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا تھا کہ بارش، دیکھو میں نے آسمان سے بارش برسائی ہے اور اس سے زمین کی کھیتی جو ہے، جو مردہ زمین ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو روحانی بارش ہے وہی ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں اے لوگو، تم اگر اپنی دلوں کی زمین کو زندہ کرنا چاہتے ہو، لہلہانا چاہتے ہو، سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہو، تو وہ پانی جو ہے وہ وہی، اس کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ. فآمنوا خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں. آج کا جو سبق ہے، مویشی جو ہیں ہمارے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے ہیں سامعین کرام، ان میں جو یعنی اور فائدوں کے علاوہ ایک فائدہ ان سے جو دودھ کا ہمیں حاصل ہوتا ہے. دیکھیں، دودھ ہر گھرانے کی ضرورت ہے.
نسقیکم مما فی بطونہ، کہ جو میں تمہیں پلاتا ہوں، نسقیکم پلاتا ہوں میں تمہیں، مما فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دمن، ان کے پیٹ میں جہاں گوبر اور خون ہوتا ہے، تو اس سے میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں جو تم بڑے شوق سے پیتے ہو۔ مزیدار دودھ ہوتا ہے سامعین اکرام، دودھ کا اپنا ایک ذائقہ ہے اور پینے والوں کو پسند آتا ہے۔ تو یہاں عبرت کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ عبرت کیا ہے۔ عبرت سامعین اکرام آپ کو گزشتہ سبق میں بھی یہ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جو بنیادی عبرت ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا یعنی انسان کی پیدائش کو آپ دیکھ لیں کہ گندی ہوئی، سڑی ہوئی، بچتی ہوئی مٹی سے اس کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان سے، پھر اس میں ایک روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی اپنی جانب سے۔ تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یعنی اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات، الا ذکر اللہ وما ولاہ، تو اللہ کی یاد کے علاوہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کو جہنم میں پہنچا کے دم لیتی ہے۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اس کے تو میں صرف یہ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی طرف میں توجہ کر رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں ہر قسم کے یعنی خرابیاں موجود ہیں، بیماریاں، کمزوریاں اس میں موجود ہیں، لیکن اسی یعنی انسان جو ہے یہ تو یعنی انسان تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے قریب ہے لیکن ہم تو دور ہیں نا سامنے۔ جبھی تو یہ وحی آئی ہے سامنے کرام کہ ہماری یہ دوری دور ہو جائے۔ لیکن انسان جو ہے جتنا بھی جتنے بھی انسان ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں، یعنی اسی تھوڑا سا من بین فرسم و دمن، اس کے گوبر یعنی جو گندی، ظاہر ہے کہ خون جو ہے بہتا ہوا خون ناپاک ہے، پھر گوبر بھی ناپاک ہے، اس سے جو ہے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، خالص دودھ ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ چارپائیوں میں، مویشیوں میں ہمارے لیے دودھ کی نعمت پیدا کی ہے، اور وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ ایک طرف گوبر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، اور دوسری طرف اور جو خون تو سارے جسم میں دوڑتا رہتا ہے، خون کی رگیں تو سارے جسم میں پھیلی بھی ہوتی ہیں، جہاں سے بھی آپ کاٹیں خون نکلے گا۔ بہرحال خون اور گوبر کے درمیان سے پاک صاف مزیدار دودھ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحانی غذا کے لیے، دیکھیں ظاہری غذا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا ہے، لیکن روحانی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے آپ کو معلوم ہے، بہترین دودھ، فطرتی دودھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور پیغمبر کے ذریعے ہمیں وہ دودھ پلا رہے۔ معراج کی رات وہ تھا نا، 3 پیالے پیش کیے گئے، اب مجھے پوری طرح وہ مفہوم یاد نہیں ہے، لیکن دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا، تو پھر فرشتے نے غالباً کہا کہ اخترت الفطرت، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ تو اب وہ دودھ سامعین کرام، یعنی دودھ جو ہے وہ فطرت ہے، تو ہماری فطرت جو ہے وہ تو نیک ہے، لیکن اب وہ دودھ ہمیں کیسے ملے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے، یہ خالص دودھ، خالص دین ہے ہمارا، الا للہ الدین الخالص، دیکھو دین خالص صرف اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، حق ہے، اور یہ دین خالص جو ہے، مخلص، خالص
یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہے کہ یہ خالص دین ہمیں دے. یہ دیکھیں قرآن جو ہے رہتی دنیا تک خالص رہے گا، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو جو پرکھنے کا علماء نے جو ذریعہ بنایا ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. گھڑی ہوئی احادیث یعنی معلوم ہیں اور بیان کی گئی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں خالص ہیں، یعنی انسان، ہمارے اندر ایسے انسان موجود ہیں کہ وہ دیگر خراب لوگوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان بھجوائے ہیں رسول کہ جنہوں نے خالص دودھ کی شکل میں ہمیں روحانی غذا فراہم کی ہے. آپ کو میں نے دودھ کی وہ مثال بیان کی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی، شہد اور دودھ کے پیالے پیش کیے گئے، حضور نے دودھ کا انتخاب کیا، تو پھر فرشتے نے کہا اخترت الفطرت، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. تو سامعین کرام، یہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص پینے کے لیے، اور ذائقہ جو ہے، ذائقہ کیا ہے اس کا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. خیر کثیر کیا ہے؟ قرآن ہے. اور وہ قرآن پھر مشکل ہو جائے گا قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اور جن لوگوں نے یہاں کوثر کا پانی پیا ہے وہ وہاں بھی پیے گا. ایک نقطہ ہے سامعین کرام، میں بیان کر رہا ہوں، دلیل بھی ساتھ دے رہا ہوں آپ کو. جنہوں نے قرآن کو یہاں قبول کر لیا ہے وہ وہاں بھی حوض کوثر کی شکل میں اس کا پیالہ پئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے. لیکن اگر کسی نے قرآن نہیں قبول کیا ہوا سامعین کرام، تو پھر جو ہے وہ کوثر نہیں پیا جا سکتا. سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں. میں آپ کو یعنی عقلی طور پہ اس کے بعد بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ پانی ہے جو اوپر سے آیا ہے، وہی جو قرآن ہے اور سنت ہے. اس کو جو ہے، اس کو اگر ہم پی لیں گے تو ہم زندہ ہو جائیں گے. اگر ہم اس کو پینے سے انکار کر دیں گے تو ہم مردہ رہیں گے. انسانی کھیتی کی زمین جو ہے وہ زندہ کیسے ہوگی؟ وہ قرآن اور سنت کے لیے کے حساب سے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لیے تھوڑی سی نئی ہو، لیکن قرآن کے حساب سے بالکل یہ صحیح ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا رہے گا. من کان فی ہذہ اعمی، جو حق سے یہاں بے بہرا رہا، جس نے یہاں قرآن کو قبول نہ کیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جواب نہ دیا، تو وہ مردہ رہے گا. لما یحییکم تو پھر نہیں ہو سکتا نا. زندگی تو قرآن ہے سامعین کرام، قرآن ہے، دین اسلام ہے. اگر کسی نے دین اسلام کو قبول کرنے سے یہاں عملاً انکار کر دیا، وہ لوگ روز محشر جو ہے، یہ سارے ہمارے امیدیں ہیں، غلط شیطانی امیدیں ہیں سامعین کرام. حوض کوثر کو اگر آپ نے پینا ہے تو یہاں قرآن اور سنت، اللہ کا کلام اور رسول کے طریقہ، اس کو اپنانا ہوگا، اس کو قبول کرنا ہوگا. آج من حیث القوم، ہماری قوم اس سے انکاری ہے سامعین کرام. قرآن سے اور سنت سے عملاً انکاری ہے. دیکھیں علماء جو ہے فرقوں میں بٹ گئے، ہمیں بھی بانٹ دیا ہے. ہر مسجد پہ آپ نے تختی لگا دی ہے. ایک فرقہ دوسرے فرقے کا ابطال کر رہا ہے، اپنا زور جو ہے وہ اس میں لگا رہا ہے
کہ دوسرے فریق کے جو نظریات ہیں اس کو کسی طریقے سے باطل قرار دو، اس دوسرے فرقوں کو کسی طریقے سے کافر قرار دو، اس کو کسی طریقے سے مشرک قرار دے دو اور جہنمی قرار دے دو۔ یہ ہمارا یعنی بعض علماء کا اس پہ بہت زور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں، یہ ہزارہ کمیونٹی، آج کل یہ دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں، کس طرح بعض لوگوں نے ان کا قتل عام کیا ہے۔ تو اسلام تو دیکھیں ہمیں یعنی یہ کس نے اجازت دی ہے آپ کو، جو بھی ان کے نظریات ہیں، لیکن یہ کہ آپ ان کو ناحق قتل کرنے لگے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ بات بھی تو سوچنی ہے نا، آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کو قتل کرنے لگو؟ تو بہرحال یہ تو پھر سیاسی باتیں ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی باتیں ہو جائیں گی۔ میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹنے کے درپے ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے سامعین کرام۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حوض کوثر کی میں بات کر رہا تھا، اگر حوض کوثر کا پیالہ آپ نے پینا ہے تو یہاں قرآن کو ہم نے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہاں حق سے اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ پھر من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کا رہنا، اس کا جینا میں دوبر کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا یا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کیوں مجھ کو اندھا اٹھایا تو نے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں تو اندھا نہیں تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح میرے احکامات، میری دعوت تم تک پہنچی، تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج وہ دن ہے کہ میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں ہر اس شخص کو جو اپنی حد سے تجاوز کرے اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہ رکھے۔ سامعین اکرام صرف یہ جملہ آپ دیکھیں، اس کے مطابق اپنا احتساب کریں، اس میں تولے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو حد سے تجاوز کرے۔ انسان کی حد کیا ہے سامعین اکرام؟ بندگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دینا، یہ حد ہے۔ بغاوت حد سے تجاوز ہے سامعین اکرام۔ گناہ الگ چیز ہے، بغاوت الگ چیز ہے۔ ہم تو بغاوت پہ آمادہ ہیں سامعین کرام، عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں۔ زبانی طور پہ تو کلمہ ہم وہ اس کا ورد تو بہت کرتے ہیں، عملی طور پہ ہم نے کلمے کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو مقصود نہ بنا کے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ چل کے، حضور کا اتباع نہ کر کے حق کے راستے کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ یہ اسراف ہے سامعین کرام۔ من اسرف، جو بھی حد سے، جس نے بھی حد سے تجاوز کیا، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کے احکامات پہ عمل نہ کیا، ایمان نہ لایا، یقین نہ کیا۔ سامعین اکرام یہ ساری باتیں اس کو خوب، ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، نشانی ہے کہ میری رحمت تو تمہیں، یعنی تمہیں میں نے ایک خالص چیز دی ہے، وحی کی صورت میں، رسول کی صورت میں۔ رسول میرا رسول ہے، کلام میرا کلام ہے۔ اب رسول کا اتباع شروع کر دو، میرے احکامات کے سامنے سر جھکا دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ خالص دودھ ہے، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، خالص دودھ ہے۔ اب ہم تو سامعین کرام میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم تو آج کل اسلام کو کوئی ذائقہ اس کا محسوس نہیں کرتے۔ ہم جب میٹرک میں تھے بعض مضامین جو ہیں اس کو ہم خشک کہتے تھے، مثال کے طور پہ ریاضی، میتھمیٹکس، اس کو ہم ایک خشک مضمون کہتے تھے، پڑھنا پڑتا تھا، وہ لازمی تھی۔ بہرحال
تو لیکن خشک تھی. آج اسلام ہمارے سامنے خشک ہے، کوئی جاذبیت نظر ہی نہیں آ رہی. ہمارے سامنے کسی نے اس کی کوئی جاذبیت پیدا ہی نہیں کی. ایک دوسرے سے ہمیں لڑا رہے ہیں بعض علماء کرام، اور ہمیں تو یہ لڑائی جھگڑے کا آپ دیکھیں نا. میں اپنا ظاہر ہے میں بھی آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ساری لڑائی جھگڑوں سے بھری ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لڑائیوں کا حکم دیا ہے؟ دیکھیں اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اگر ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے، ایک دوسرا کا گلا کاٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے کے ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو اگر ہم ٹھیک ہے، میں اپنی تاریخ دیکھتا ہوں تو جنگیں، لڑائیاں اور یہ خانہ جنگیاں یہ ہم میں ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ایک کا نظریہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک دوسرے کو کہتا ہے یار ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں. تو ہر ایک نے اپنے اپنے نظریات بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور وہ پارٹی بانڈی بن گئے، اے رسول آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں. حضور نے پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی. پھر صحابی نے پوچھا حضور میں کیا کروں؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ہر فرقے کو چھوڑ دو. حضور نے ہدایت فرمائی ہے فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ہر فرقے کو چھوڑ دو. تو فرقوں کی جو جنگ، یعنی مسلمان کا گلا، ہم نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں سامنے کرام. ہماری تاریخ بڑھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے بھی مومن کو قصدن قتل کیا اس کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے. ہم تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ آمادہ ہیں سامنے کرام، اور بہت بری صورتحال ہے جو کچھ بھی ہے. آپ دیکھیں یہ 2016 کا دسمبر ہے اور امت مسلمہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہا رہی ہے. آپ دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، آج کل حلب میں جو ہے وہ انسانی قتل عام ہو رہا ہے. حلب شہر، شام کے شہر. اور پھر آپ دیکھیں ہر ترکی ہے، شام ہے، آپ دیکھ لیں سارے تقریباً ہمارے پاکستان کو آپ دیکھ لیں، سب ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ آمادہ ہے. جو اسلام کے نام لیوا ہیں وہ ہمارا گلا کاٹنے، ہمیں کافر اور مشرک سمجھ کے ہمارا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ایک راستہ ان کا روکا ہے، لیکن وہ اگر ان کو موقع ملے تو ہمیں سب کا گلا کاٹ دے گی. وہ جو اعلیٰ اپنے آپ کو اعلیٰ ترین طبقہ کہتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ. تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آب کوثر کی میں بات کر رہا تھا. یہ اصل میں تو ہمیں نہ آب کوثر کی، نہ ہمیں جنت کی کوئی تمنا ہے، نہ دوزخ کا کوئی یقین ہے. ہماری صورتحال تو بہت بگڑ گئی ہے سامنے کرام کہ آخرت سے یہ قوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ آخرت کے وجود سے انکاری قوم ہے سامنے کرام. زبانی طور پہ تو مانتی ہے، لیکن آپ عمل کریں، ہر وہ عمل اس کو اچھا لگتا ہے جو اس کو جہنم سے دور کر دے. نہیں،
جنت سے دور کر دے اور جہنم کے قریب لے جائے۔ آج دیکھ لیں ہمارا یہ میڈیا کیا ہے، یہ میں اور آپ ہیں، ہماری خواہشات ہیں۔ یہ لوگ تو وہ سودا بیچتے ہیں جو بکتا ہے، جس کے ہم خواہش مند ہیں۔ بازار میں کبھی ایسی دکان نہیں کھلتی کہ جو ایسا سودا رکھے جو نہ بکے، یعنی جس کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو۔ یہ تو بازار میں سکوپ دیکھتے ہیں لوگ، رجحان دیکھتے ہیں، ڈیمانڈ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یعنی لوگوں کا رجحان، ڈیمانڈ، آپ دیکھیں یہ جو کپڑے ہیں، سلے ہوئے کپڑے ہیں، اور یعنی بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے سٹورز کھول لیے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اب اس میں جو کپڑے بکتے ہیں وہ اسلامی شریعت کو تو وہ مد نظر نہیں رکھتے۔ اس میں آپ کی سلیو لیس قمیضیں ہیں اور سی تھرو کپڑے ہیں، اس میں ہاف سلیوز ہیں، اس میں یہ کوئی اسلامی شریعت، وہ تو جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں۔ ہم من حیث القوم آمادہ ہیں کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کو نہیں اپنانا۔ تو ذائقے کی میں بات کر رہا تھا کہ ذائقہ جو ہے ہمیں یہ اسلام ایک خشک چیز لگتی ہے، تو لیکن خشک نہیں ہے، یہ بہت ٹیسٹی چیز ہے، اس میں بہت لذت ہے، فرحت ہے، لذت ہے، لیکن اس کی پھر اپنی کوئی شرائط ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، وقت بھی تقریباً اختتام پذیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اسلام کا ذائقہ وہ چکھ لے گا، اس نے چکھا جو اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ من رضی باللہ ربا، ہم تو اس کے معنی بھی نہیں جانتے، سامنے کرنا افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی میرا سامع ایسا ہے کہ جو پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہے، بالکل اس کو یہ حدیث کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے رب ہونے پہ وہ راضی ہو جائے، اسلام بحیثیت دین، طرز زندگی اس پہ راضی ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہونے پہ وہ راضی ہو جائے، وہ شخص اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا۔ ذاق بطعم الایمان، اسلام پہ عمل کا ذائقہ جو ہے وہ شخص چکھ لے گا۔ تو یہ اسلام جو ہے بڑی مزیدار اور حلاوت والی، میٹھی، شیرین، اور کیا الفاظ اس کے لیے الفاظ نہیں ہے سامنے کا۔ یعنی دیکھیں، میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کلام کے اثرات سے ہمارا سینہ جو ہے، ہمارا قلب جو جس سے روشن ہو جائے، منور ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نور سے، اس سے یعنی وہ کیسی چیز ہوگی؟ یعنی اس کو اگر آپ دل میں ڈال لیں، اس کو اگر آپ قبول کر لیں عملی طور پہ، تو آپ کا سینہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، وہ منور ہو جائے گا۔ تو اور ہوتا ہے افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جو لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، ہو سکتا ہے جو کہ ظلمت کی تاریکیوں میں ہو، لیس بخارج منہا، اس سے وہ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں چارپائیوں میں تمہیں نشانی ہے، یہ گندگیوں کے باوجود تمہیں ایک جانور سے خالص دودھ مل رہا ہے، تو کیا میں اس پہ قادر نہیں ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں خالص نور کا بندوبست کر سکوں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب۔ بہرحال یہ مضامین ہیں، اس میں عبرت ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور خالص دودھ، خالص چیز دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہرہ ور فرمایا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے
کہ وہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ عملی طور پہ آج کل جو ہم نے اس کو تو عملی طور پہ رد کر دیا ہے، اس کو قبول کرنے پہ ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کو کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کو اپنا مقصد واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سامنے کرام، اور یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اس طریقے سے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے تو ہم تیار ہیں، اور وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں صاحب کرام، اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چارپایوں میں، مویشیوں میں عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، پلاتا ہوں میں تمہیں جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے۔ کہاں پہ؟ من بین فرث، گوبر کے درمیان، ودمن، اور خون کے درمیان۔ کیا ہے؟ لبنن خالصاً، خالص دودھ، سائغا للشاربین، مزیدار پینے والوں کے لیے۔ سامعین اکرام، ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ And there is a lesson for you in cattle. We give you a drink from their bellies, from between waste and blood, pure milk, refreshing to the drinkers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔